بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے۔ سب کا کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے تو قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ علامہ ساحلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالی کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ہی ہوگا۔